2024 में आलमी सतह पर बहुत तब्दीलियां देखने को मिली है। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जुलाई में वहाँ पर कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे शुरू होते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन हसीना वाजिद की हुकूमत ने जबर का इस्तेमाल किया वहाँ पर। और मोहम्मद यूनुस जो अभी इस वक्त इंटरिम लीडर हैं बांग्लादेश के, उनके मुताबिक तकरीबन 1500 लोगों की जानें वहाँ गई जब पुलिस को ऑर्डर्स मिले कि आपने मुजाहिरीन पर फायरिंग शुरू कर देनी है। और फिर चंद हफ्तों में ही 7 अगस्त को बांग्लादेशी फ़ौज ने हसीना वाजिद के साथ मुलाकात की और उनको समझाने की कोशिश की कि बीबी अब वक्त चला गया है, आप अभी यहाँ पर नहीं रह सकते, कुछ घंटों में ही अवाम आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस में दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद जो होगा वो हमें नहीं पता। चुनाचे हसीना वाजिद फरार हो गई। भारत बांग्लादेश उनकी ऑफिशियल एक्सट्रेडिशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरी जानिब भारत ने उनके वीज़े को एक्सटेंड कर दिया है और बांग्लादेश ने हसीना वाजिद के पासपोर्ट को भी कैंसिल कर दिया है। अब जाहिर है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि बहुत सालों से 15 साल की हुकूमत रही हसीना वाजिद की इस दौर में, पहले भी वो पावर में थी। उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया था बांग्लादेश में नहीं शायद, या बांग्लादेश की अवाम में नहीं, बल्कि हसीना वाजिद और अवामी लीग में। और फिर एकदम लगता ऐसे है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट रद्द हो गई, क्योंकि उसके साथ साथ हालांकि वो हसीना वाजिद को तो सपोर्ट करते थे, लेकिन जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो बांग्लादेशियों को दीमक कह रहे होते थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अक्सर फायर कर रही होती थी, और जो इनकी वेपनाइज्ड सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो तकरीबन रोजाना बांग्लादेश को कंगलादेश और बांग्लादेशियों को कंगलू कह रहे होते थे, जैसे पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद जब ये इनका तख्ता उल्टा, तो अब तमाम इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, अखबार समेत, तो वहाँ पर ये नैरेटिव शुरू हुआ कि ये ISI और चीन का करना था। हालांकि ये बहुत वाज़ेह है कि ये एक पॉपुलर मूवमेंट थी। अच्छा, अब जैसे ही बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात थोड़े से डीप फ्रीज की तरफ गए, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, और तारीख को आप अच्छी तरह से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि हसीना वाजिद के दौर में काफ़ी डीप फ्रीज थी। तो वहाँ पर हमने देखा कि कुछ नहीं, काफ़ी बर्फ़ पिघलने लगी। तिजारत की बात भी शुरू हुई, डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बात भी शुरू हुई। अभी हाल में मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कायरा में मुलाकात की, वहाँ पर भी काफ़ी गर्मजोशी देखने को मिली। कल्चरल एक्सचेंजेस भी जारी हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान के एक परफॉर्मेंस हुई ढाका स्टेडियम में, जिसको बहुत अप्रीशिएट किया गया। लेकिन ये तो हुई आज की बात। कल क्या होगा? क्या इन रिलेशनशिप्स को मजीद बेहतर किया जा सकता है? और आखिरकार बांग्लादेश का जायंट नेबर इंडिया ही है, तो कब तक ये जो एक तरह से फ्रोजन रिलेशनशिप्स हैं भारत और इंडिया की, ये कब तक जारी रहेंगी? तो आज हमने दावत दी है मोहम्मद मुराद साहब को, आलोक सिंध के ज़िला जैकोआबाद से, और इस वक्त आप PhD कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन इन जर्मनी। मुराद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। पहला सवाल आपसे यह है कि मैंने एक ओवरऑल बात तो की है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्वान्टिफाई कर सकें, अगर आप थोड़ी सी हमें मिसालें दे सकें कि हसीना वाजिद साहिबा के जाने के बाद अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में क्या ठोस इम्प्रूवमेंट आई है? जी जी, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए जी, मुझे तो सिर्फ अभी 5 महीने हुए हैं मोहम्मद यूनुस को आए हुए और शेख हसीना को गए हुए, तो ये तो इट वुड बी टू सून टू से एनीथिंग वेरी इन एन अफर्मेशन। पर देखा यही जा रहा है कि जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, जो कि पिछले 5 दहाइयों में they weren't moving anywhere, like there was nothing happening anything as such positive. लेकिन पिछले 5 महीनों में जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव स्टेप लिया है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उससे यही लग रहा है कि दे वांट टू हैव वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव रिलेशन विद पाकिस्तान। वो उसमें बहुत सारे वजूहात हैं। इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ चुका था, जो कि अभी भी है किसी हद तक, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद वो इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक अभी
تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اسی دوران ڈاکٹر محمد یونس اور جو شہباز شریف کی جو میٹنگ ہوئی تھی ابھی قاہرہ میں، جس کے بارے میں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا، اس میں انہوں نے بائیلیٹرل ٹائز کو مزید مضبوط بنانے کی بات بھی کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ سارک کو بھی دوبارہ فعال کریں. اچھا مراد صاحب، یہاں آپ تھوڑا سا، ہم گفتگو کا دائرہ میں تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، خواہشات اپنی جگہ، لیکن کچھ ہوتی ہیں جغرافیکل اور اسٹریٹجک ریالٹیز. بنگلہ دیش چاروں طرف سے بھارت سے گھرا ہوا ہے. بھارت بنگلہ دیش کا دوسرا بڑا تجارتی ساجھ دار ہے. تقریباً 18 سے 20 بلین ڈالر سالانہ کی ان کی تجارت ہے. اچھا، اور ظاہر ہے کہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف جھکاؤ ہے، تو ہم یہ بھی سوچیں کہ ظاہر ہے کہ بھارت کے مقابلے میں چین، جو کہ آلریڈی حسینہ واجد کے زمانے میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اب زیادہ انویسٹ کرے گا، اس لیے کہ بھارت سے بھی اس کا چکر چل رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اگر بہترین تعلقات بھی ہو جائیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے، تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ تو لمیٹیشنز ہوں گی نا، اس سے زیادہ تو آگے نہیں بڑھ سکتے. تو وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لمیٹیشنز تو ہمیشہ رہیں گی. بنگلہ دیش کا جو میرے خیال سے 90% جو لینڈ بارڈر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. جی. اور پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بہت دور ہے. ہمارا ان سے کوئی لینڈ بارڈر تو ہے نہیں. تو جغرافیکلی انڈیا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لیے بہت زیادہ اسینشیل ہے. اس بات کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بھی تجارت کی بات بھی کی، وہ بھی بہت زیادہ ان کا ٹریڈ والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان حالی 1 بلین کی جو ٹریڈ والیوم ہے، وہاں پہ کم بیش 18 سے 20 بلین ڈالرز کی ٹریڈ والیوم ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان. تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے میری نظر میں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ خراب کرے گا. ابھی فی الحال آپ اگر دیکھیں گے کہ انڈیا کی جو فارن آفس ہے، وہ لوگ زیادہ اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر رہے. یہ تو وہاں کی صرف میڈیا ہے جو کہ اس بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہے. وہاں کی جو ایکسٹرنل افیئرس کی جو منسٹری ہے، I think they are adopting the policy of wait and watch, and then they can maybe come up with something new. But for the time being, وہ observe کر رہے ہیں کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے. I think اس کی جو ایک اور وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں انڈیا نے بہت زیادہ انفلوئنس اپنا بنگلہ دیش میں بڑھایا. سارے انڈے ایک ٹوکری میں رکھ دیے. جی ایگزیکٹلی. تو انہوں نے جو ہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز، باقی جتنے بھی جو ایکٹرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے کوئی زیادہ تعلقات نہیں رکھے، ان کو زیادہ تر اگنور کیا. مراد صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اینڈ وی ول کنٹینیو دی کنورسیشن آفٹر دی بریک. جس طرح پاکستان اور بھارت کے رشتے سن 47 میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ 71 میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، اور بار بار اس کا ذکر آتا ہے. جتنا عرصہ شیخ حسینہ گورنمنٹ میں رہیں، انہوں نے پاکستان سے اپنے تعلقات سرد رکھے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان سے بار بار مطالبہ کیا کہ آپ آفیشیل اپالوجی دیں، جو کچھ سن 71 میں ہوا اس کی آپ اپالوجی دیں. پاکستان ظاہر ہے کہ اس سے فی الحال اب تک انکاری رہا ہے. اور ابھی جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی محمد یونس جو کہ چیف ایڈوائزر ہیں اس وقت بنگلہ دیش کے، اس میں بھی 71 کی بات ہوئی، اور محمد یونس نے شہباز شریف سے کہا کہ وہ جو پینڈنگ معاملات ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم انہیں بھی حل کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. تو ہمارے ساتھ محمد مراد ہیں بورن جرمنی سے. محمد مراد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ معاملات ابھی تک کوئی بھی ہمارے ہاں فوجی حکمران بھی آئے، ڈیموکریٹک بھی آئے، ہائبریڈ والے بھی چل رہے ہیں، اس ایشو کو کبھی کسی نے ٹیکل نہیں کیا. محمد یونس کی کیا مراد تھی کہ یہ 71 کا کیا معاملہ ہے جس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے تاکہ آگے بڑھا جائے؟ جی، یہ جو 71 کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، فال آف ڈھاکہ.
وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی ملٹری نے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ان پہ جو ظلمات جو کیے، ظلم کیا، وہ اس حوالے سے ایک آفیشیل اپالوجی، ایک آفیشیل معافی نامہ جاری کیا جائے تاکہ اپنے تعلقات کو آگے بڑھا سکیں. آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اب ایک ریٹوریکل بات ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ محمد، اب شاید مراد صاحب اس میں، محمد یونس جو ہیں انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی. شہباز شریف نے کہا جی 1974 میں ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا تھا بنگلہ دیش کا اور بھارت کا اور پاکستان کا، جس میں جو کوئی 100 کے قریب فوجی افسر تھے، ان پہ بنگلہ دیش نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے. تو پھر وہ سیٹل ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور جو چیزیں ہیں ہو گئیں ان کو تاریخ کا حصہ سمجھا جائے. تو محمد یونس نے اندیا دیا ابھی ان ملاقاتوں میں، شاید یونائٹڈ نیشن میں جو ملاقات ہوئی تھی اس میں، یا D8 کی ملاقات میں، کہ 74 کا معاہدہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کافی ہے اور ہمیں بھول کے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بھٹو، ضیاء الحق، نواز شریف اور پرویز مشرف، انہوں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا. پرویز مشرف کے بعد کوئی پاکستانی حکمران وہاں نہیں گیا، لیکن وہاں سے جو آخری جو حکمران آیا ہے وہ خالدہ ضیاء آئی تھی. اس سے پہلے مجھے یاد حسینہ واجد آئی تھی OIC کے لیے، لیکن وہ تو الگ چیز ہو گئی نا. لیکن آفیشیل جو دورہ ہے وہ خالدہ ضیاء نے آخری کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کو بھی تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ، اور جو بھی وہاں گیا ڈھاکہ، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو. اس نے کہا جی ہمیں بہت دکھ ہے، افسوسناک ہے، وہ واقعات نہیں ہونا چاہیے. مطلب دوسرے الفاظ میں انہوں نے ایک طرح سے ریمورس کا اظہار کیا. میرا جس میں ویو ہے کہ اب دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک کنزمپشن کے لیے آپ کو بولنی بھی پڑتی ہیں، جیسے کہ 71 کا ایشو ہے، لیکن آئی تھنک ڈی فیکٹو ریالٹی اب یہ ہے کہ وہاں سے باتیں آگے نکل گئی ہیں. بنگلہ دیش کے لیے جو ہے نا، اٹ از اسٹل اے برننگ ایشو. مراد، اگر آپ تھوڑا سا بریفلی بتا سکیں کہ واقعی یہ ایک ریٹوریکل بات ہے یا ڈز اٹ اسٹل میٹر؟ میرے خیال سے یہ ایکچولی میٹر فار دا پیپل آف بنگلہ دیش. میں نے میری جتنی بھی بنگلہ دیش کے لوگوں سے کبھی بھی بات ہوئی ہے، حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پولیٹیکل رہوں، لیکن بات چونکہ پولیٹیکل سائنس کا طالب علم تو کھلی جاتی ہے، تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وی شوڈ موو اہیڈ وتھ آور ریلیشنز، لیکن یہ اپالوجی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو آفیشیل اپالوجی پاکستان کی طرف سے آ نہیں رہی ہے. لیکن جو 74 کی جو ایگریمنٹ کی جو بات شہباز شریف صاحب نے کی ابھی D8 کے ملاقات کے دوران کائرو میں، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جو ہے وہ لیٹس forgive and forget and move ahead with our relations. اور اس وقت وہاں کے جو وزیر اعظم شیخ مجیب تھے، انہوں نے بھی کہا کہ پیپل آف بنگلہ دیش know how to forgive. تو اس چیز کو میرے خیال سے شہباز شریف صاحب ریفر کر رہے تھے کہ وہ جو باتیں تھیں وہ تب طے ہو چکی تھی، ابھی اگر کوئی پینڈنگ ایشو ہے تو ہم اس پہ فردر بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی وہاں کے لوگ جو ہیں، یہ میرے خیال سے ان کے اندر یہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے 71 کے واقعات کو لے کر، وہ بھی ابھی بھی کسی حد تک وہ زندہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک آفیشیل پالیسی آئے. اچھا، تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں، جیسے ابھی زرار بھی کہہ رہے تھے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کی تو ہم نے بات کی، چین کا بھی اس میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ اس وقت جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی فارن پالیسی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو چین کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ لیکن یہ چین جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے بنگلہ دیش کے لیے اور انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اگر آپ آج دیکھیں تو ریسنٹ پاسٹ حال ہی میں چین اور انڈیا جو ہیں وہ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہے ہیں، اپنے بارڈر ایشوز کو ختم کرنے کے لیے ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ہوں گے نہیں اتنی جلدی. لیکن یہ ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ریپروچ. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ایک پریکٹیکل پلیئر ہے. چین جو ہے چیزوں کو جیو اکنامیکل ایز ویل ایز جیو پولیٹیکل دونوں طرف سے دیکھتا ہے. اور چین کا جو تعلقات جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں، ابھی جو چین کے جو وزیر جو ڈپلومیٹس ہیں بنگلہ دیش میں، انہوں نے بھی جو انٹرن گورنمنٹ سے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس حوالے سے وہ ابھی ان کی جو خاص کوئی لایا عمل سامنے نہیں آئی چین کی طرف سے، لیکن جو ریلیشنس ہیں ان کے دے آر اسٹیگننٹ.
ऐसे लग रहा है कि दे विल इम्प्रूव। अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में कम होगा इन फ्यूचर, इन मुस्तकबिल में, तो चीन का इन्फ्लुएंस वहां पे काफी हद तक। मोहम्मद मुराद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी प्रोग्राम का टाइम हमारे पास कम है। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा था। सॉरी शुक्रिया। मेहमान माइंड करते हैं प्रोग्राम में आते हैं, उनको शुक्रिया भी नहीं कहते यार। आप देखिए 71 नॉटविथस्टैंडिंग, अगर हम अभी देखें कि हो क्या रहा है, राइट, एक चीज है कि कहा क्या जा रहा है और एक है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो 2 डायरेक्ट शिपमेंट्स गई हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश, दूसरी जो शिपमेंट गई है वो डबल थी पहले शिपमेंट की, ठीक है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के पास स्टोन है, डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ये तिजारत बढ़ेगी। तो अपॉलॉजी का मसला ये एक लेवल तक चलता रहेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस वक्त इमीडिएट नीड जो है वो ट्रेड की है, और वो हमें नजर आ रहा है। अब आगे जाते हुए डिफेंस टाइज तक डेवलप करता है, चीन का भी उसमें एक दाखिला है, वो एक अलग बात है। बिल्कुल ठीक।